آج کے دور کے اندر چھوٹا سا گروہ سارے مسلمانوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور مسلمان نہیں سمجھ رہا کہ اس کو اللہ نے کیا دیا ہے۔ جو بھی قوانین الہی کو دبائے گا گویا وہ رسول کے مقابلے میں ہے، رسول کے مقابلے میں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، پیچھے آپ روز دیکھتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی اگر کوئی مقصد امام حسین کو بھی دبانے کی کوشش کرے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ رسول کی اصوات کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزان اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، خوب یہ صدا جو پورے عالم میں گونج رہی ہے، الہی صدا، اسے شاید ہم نہیں سن سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں مشکلات ہیں، ہمارے غفلت کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہٹ جائے تو انسان اس حقیقی آواز کو سن سکتا ہے۔ آج تک کائنات میں ارتعاش موجود ہے، من کنت مولا کا، لیکن کیونکہ غفلت کے پردے آ گئے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، اور کچھ نظر اور جان بوجھ کے بھی کیا گیا ہے کہ آواز نہ آئے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب شام کے دربار میں بی بی نے اور امام نے خطبہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے کس سے دبانے کی کوشش کی ہے؟ اپنی اصواتوں کو بلند کر کر۔ ظاہر میں تو اذانیں دے رہے تھے، اور امام نے بھی انہی اذانوں ہی سے ان کو گرا دیا کہ جب رسول کا نام آیا، خواہ کس کا نام لے رہے ہو؟ اصوات صدائے حق ہے، اسے کوئی نہیں دبا سکتا، یہ امر الہی ہے۔ آج دنیا جو بھی اخبار، دنیا کی لائبریریاں، دنیا کی ساری چیزیں جو ظاہری طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جو ہے وہ تمدن ماڈرنائزیشن کی طرف جو جا رہا ہے، اصل ماڈرنائزیشن اس حقانیت کو دبانے کا نام ہے۔ لباس اچھے پہن لینا، اچھا کھانا کھا لینا، اچھی جگہ رہ لینا کوئی حرج نہیں، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو ترقی سے، لیکن جس ترقی کی طرف، جس ظاہر کی طرف یہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے یہ آپ کی اپنی آئیڈینٹی چھین رہے ہیں، آپ سے چھین رہے ہیں جو آپ کی اپنی اصل شناخت ہے۔ آپ کی اصل شناخت انسان ہونا ہے، بشر ہونا ہے، بشریت کے تقاضے ہیں۔ فطری ہے کہ انسان کو عبادت کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، فطری ہے کہ عدالت ہو، فطرت میں انسان کی عدالت ہونی چاہیے، فطرت میں ہے کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، اس کو چھین کر جانوروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ روبوٹ بنا دیا ہے، جان بوجھ کے آپ کے ذہنوں میں زومبیز کی موویاں آپ کو دکھاتے ہیں نا، آدمی چلے جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ انسان اس ماڈرنائزیشن سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے کانوں تک اصلی خبر نہ آئے۔ اتنے کان آلودہ کر دو، اتنے ذہن پر کر دو کہ اس کے ذہن میں اصلی خبر سننے کی صلاحیت نہ رہے، وہ خبر اصلی کہ جو صدا آئے گی انا بقیت اللہ۔ کتنی کوشش ہے کہ اس اخبار کو، خبر کو محو کر دیا جائے۔ آپ کے سامنے کئی لوگ جو ہے وہ مقابلے میں کتنی چیزیں، کئی لوگوں نے انکار کی آج کے زمانے، کہنے کو مسلمان ہیں مگر کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے مقابلے میں آئیں گے، امام کے مقابلے میں۔ خوب کیا چاہ رہے ہیں یہ اس خبر کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، جتنا بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سب اس ایک خبر کو دبانے کے لیے ہے۔ آپ ایک انڈیویجول وجود ہے، آپ اپنے وجود کو دیکھیں، میں خود کتنا گرفتار ہوں، میں خود کتنا پھنسا ہوا ہوں، یہ صدا، یہ حق، یہ انفارمیشن میرے پاس کیوں نہیں؟ مجھے پاس کیا آ رہا ہے؟ جو خبر وہ دیتے ہیں میرے پاس وہی آ رہا ہے، اور یہ خبر مجھے کیا کر رہی ہے؟ آج آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں اس کے پاس انفارمیشن کیا ہے جو وہ انہوں نے دی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا، ہمیں اپنے محلے میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں پتا ہوتا، ہم دنیا کی کیا خبر لیں گے؟ ملک میں کیا ہو رہا ہے، شہر، اتنا بیزار کر دو آج کے جوان کو کہ وہ خود لا تعلق ہو جائے حقانیت سے۔ وہ کہے مجھے اس سے کیا، یہ روز کا ڈرامہ ہے، کبھی سیاسی ڈرامہ ہے، کبھی مذہبی ڈرامہ ہے۔ ابھی آج جوان سے مذہب کی بات کرو مولانا کس کی بات سنیں، کس کی بات نہ سنیں؟ کنفیوژن کریٹ کر دیا جائے، اور یہ انسان کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دے گا کہ جہاں انسان حق کی طرف جانے سے کترائے گا۔ یہ عزاداری، یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد بار بار اس لیے آتا ہے، یہ جو کنفیوژنز کریٹ ہو گئی ہیں، یہ جو غفلت ہو گئی ہے، اسے ہم دور کر دیں اور اللہ اور رسول کے ان بتائے ہوئے احکامات پہ اپنی زندگی گزاریں۔ آسان ہے فارمولہ، دین مشکل نہیں ہے، مشکل بنا دیا گیا ہے۔ جوان بھاگتا ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا۔
واجبات کو ادا کریں بس. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وظیفہ چاہیے، فلانا عمل کریں، فلانا. آیت اللہ عثمان بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں شخص آیا کہ مولانا آغا عارف بننے کا فارمولہ دے دیں، کیا دعائیں پڑھوں، کیا چیزیں پڑھوں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا واجبات، جو واجب ہے اس کو ادا کرو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. اس نے کہا بس اتنا سا؟ کہا یہی کر لو، بڑی بات ہے. آج کے دور کے اندر آپ حلال پہ عمل کریں اور حرام کو ترک کر دیں. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ حرام حلال میں مکس ہو گیا ہے. باطل اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا، اگر باطل حق کے ساتھ مکس ہو جائے نا تو کھڑا ہوتا ہے. مگر کوئی امام علی کے مقابلے میں آ سکتا تھا؟ حق کی ملاوٹ کر دی، قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے، حافظ نمازی، یہ کیا ہے؟ حق کو مکس کر دیا. لوگ کیا ہو گئے؟ لوگ کنفیوز ہو گئے. لوگ کہاں جاتے ہیں؟ آسان نہیں ہے. آج آپ ہزاروں سال بعد جب تاریخ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیسے لوگ تھے یہ کیسے لوگ تھے؟ ان کو امام سمجھ میں نہیں آئے، ان کو رسول سمجھ میں نہیں آئے. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو وہاں لے کے جائیں، خدا کا شکر کریں کہ ہم وہاں نہیں تھے، ورنہ ہم بھی بالکل ایسی جیسے آج ہمیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا. آج آپ کو حق سمجھ میں آتا ہے؟ آج دنیا میں حق کہاں ہے؟ آپ بولیں گے بھائی روایت ہے، حق المال علی علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. خوب یہ تو ہے، اور یہ تمام اہل سنت اور ہم سب کے منابوں میں ذکر ہے. آج حق، یا آج یوں کہیں کہ آج حضرت علی کے ساتھ کون ہے؟ دنیا دو بلاک میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے، یا الہی ہے یا غیر الہی ہے. یا تو آپ پھر سب کو بول دیں، بولے نہیں مولانا صاحب ہمیں اس سے کیا پتا الہی کون ہے غیر الہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ حق سمجھ میں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے دنیا کہیں بھی جائے، مجھے اپنی جاب سے مطلب، مجھے اپنے کاروبار سے مطلب، مجھے اپنی پڑھائی سے مطلب، مجھے تو امیگریشن کرانی ہے، مجھے تو یہ کرنا ہے، مجھے کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر آپ امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھے عزیزان محترم، جو اپنے جوان بیٹے کو بھی لے کے آیا، بچے کو بھی لے کے آیا. کیوں؟ تاکہ حق واضح ہو سکے، قیامت تک چھپ نہ پائے. حسینیت ایک ایسا شعار ہے جو ہر جگہ جا کر باطل کو الگ کر دیتا ہے، رک نہیں پاتا.